ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی نیک، پاک دامن اور پاک باز عورت تھی۔ اللہ پاک کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا۔ اللہ پاک کی عبادت بے انتہا درجے کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتی ہوتی تھی، لیکن گھر میں غربت چل رہی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں مکمل فاقے ہو گئے۔ بیوی اپنے خامند سے کہتی ہے کہ جاؤ اور کسی جگہ کوئی کام کاج تلاش کرو اور روزی کما کے لاؤ، کیونکہ اگر تم نہ لائے تو شام کو فاقہ ہوگا گھر میں۔ خامند گیا، نکلا باہر، اس نے چند جگہوں پہ ٹرائی کی، کسی جگہ پہ اسے کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ملی۔ اب وہ واپس آ رہا ہے، راستے میں بیت اللہ شریف کے سامنے سے گزرنے لگا نا، تو دل میں خیال پیدا ہوا چلو طواف خانہ کعبہ ہی کر لوں۔ جب ایک طواف پورا کر لیا، دوسرا طواف شروع کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ایک تھیلا یا ایک چھوٹی سی گٹھڑی پڑی ہوئی تھی۔ جب اسے اٹھایا اور اٹھا کے کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اشرفیوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ گنا تو کیا دیکھتا ہے کہ 1000 اشرفیاں اس تھیلے میں یا اس گٹھڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے اٹھایا، بغل میں دبایا اور خوشی خوشی گھر کی راہ لی۔ جب گھر پہنچا تو بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا کہ کچھ لائے ہو، کام کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو، کتنی مزدوری، کتنے پیسے کما کے آئے ہو؟ تو یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے، چھوڑ بیوی، مزدوری تو ملی نہیں، بس اللہ پاک نے مجھے اپنی جناب سے 1000 روپیے دے دے، 1000 اشرفیاں دے دی۔ بیوی عقل مند تھی اور میں نے کہا کہ اللہ پاک کے ساتھ بے انتہا درجے کی محبت کرتی تھی۔ خامن سے پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک یہ گٹھڑی پڑی تھی، میں نے اٹھایا تو اس میں پیسے تھے، اس لیے میں گھر لے آیا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے دیے ہیں۔ بیوی نے کہا کمال ہے تیری عقل پہ کہ تو کہتا ہے مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے اس کے شرعی تقاضے تو پورے کریں۔ بھی پہلے یہ کرنا ہے نا کہ اس کا اعلان کرنا تھا، بھی کسی کا بھی گر گیا ہو، گم ہو گیا ہو، چوری ہو گیا ہو، جب ایک مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی کوئی اس کا وارث نہیں آتا تو پھر علماء سے مشورہ کرنا تھا، علماء سے فتویٰ لینا تھا، رائے لینی تھی۔ تو ایسے ہی اٹھا کے منہ اٹھا کے اسے لے کے گھر آ گیا ہے۔ تو بیوی نے کہا جاؤ جہاں سے لیے تھے نا وہیں واپس رکھ کے آؤ۔ کیا کمال درجے کا جناب اس کا ایمان تھا کہ جاؤ جہاں سے اٹھایا تھا وہاں واپس رکھ کے آؤ۔ جب خامد واپس جانے لگا نا تو 2 قدم چلنے کے بعد واپس مڑ کے کہتا ہے بیوی اللہ نے دیے ہیں، 2-4 مہینے تو ہمارے آرام سے گزر جائیں گے، تو کیوں واپس کرنے؟ بیوی نے جب دیکھا نا کہ اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے تو بیوی کہتی چل تو، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے اسی جگہ پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اونچی آواز میں آوازیں لگا رہا تھا اور بہت سارے لوگ بھی جمع تھے، اور بندہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک تھیلی یا میری ایک گٹھڑی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 اشرفیاں تھی، اگر کسی نے دیکھی ہوں تو مجھے بتا دے۔ اب بیوی کہتی ہے تو کہتا تھا، اپنے خامن سے کہتی ہے تو کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے دیے، دیکھ وہ اس بندے کے ہیں، اب وہ پریشان بیچارہ کھڑا ہوا ہے، جاؤ اور جا کے اسے دیکھ کے آؤ۔ اب یہ دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے اس آدمی کے پاس گیا اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملا تھا یہاں خانہ کعبہ کی بیت اللہ شریف کی دیوار کے پاس، ہم نے اٹھا لیا تھا اور ہم آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یہ آپ کے یہاں آپ واپس رکھ لیں۔ جب یہ گٹھڑی 1000 اشرفیوں کی دے کے میاں بیوی واپس پلٹنے لگے نا تو اس آدمی نے آواز دی کہ رک جائیے اور میری بات سنیے۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کہتا ہے بھی یہ لیں، یہ 1000 بھی آپ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بڑا تھیلا دیا جس میں اس نے کہا کہ 9000 اشرفیاں اور بھی ہیں، یہ 10000 اشرفیاں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ میاں بیوی حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں، بات کیا ہے، بات تو سمجھاؤ ہمیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، اللہ پاک نے رزق کے بڑے خزانے مجھے، بڑی دولت مجھے عطا کی ہوئی ہے، تو میں پورے پچھلے 1 سال سے اپنی نیک کمائی میں سے جناب پیسے نکال کے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بچا کے رکھ رہا تھا، تو میرے پاس سال کے اندر یہ 10000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ تو میں نے چند علماء سے، چند دوستوں سے مشورہ کیا کہ انہیں کس طرح خرچ کروں،
تو مجھے بتایا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ 1000 اشرفیاں کسی ایسی جگہ پہ جا کے رکھ دیں جہاں بہت زیادہ رش رہتا ہو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، اور پھر تم جب اعلان کرو گے اگر اس آدمی نے تمہاری 1000 اشرفیاں واپس کر دیں تو اس کی اس ایمانداری کا صلہ اسے 10,000 دوبارہ دے دینا۔ تو میں نے اس پہ عمل کیا، 1000 جان کے رکھی تھی، جان بوجھ کے رکھی تھی، تم اٹھا کے لے گئے، اور پھر جب میں نے شور کیا تو تم واپس دینے کے لیے آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم ایماندار ہو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے ہو، اللہ پاک کے ساتھ محبت کرنے والے ہو، تو پھر اللہ پاک سے محبت کرنے کا صلہ یہ ہے تم نے ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1000 لٹایا، اللہ نے بدلے میں تمہیں 10,000 کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو پیارے دوستو، میں قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھ کے اکثر ویڈیوز میں آپ کو یہ پیغام بار بار دیتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح جسے ہم نے پیدا کیا اس کے رزق کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھے اور اللہ پاک کے ساتھ محبت کرے اور محبت کا حق ادا کرے کہ ہر طرح کے گناہوں سے بچے اور ہر طرح کی نیکی کو اختیار کرے، تو پھر اللہ پاک اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اسے اتنا نوازتے ہیں کہ اس کی جھولی، اس کا دامن جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے خزانے سمیٹنے میں نہیں آتے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔